آگے قرآن 426 میں کہہ رہے ہیں کہ جس مستحاضہ نے اپنے واجب غسل کر لیے ہوں، اس کا مسجد میں جانا اور وہاں ٹھہرنا اور آیات پڑھنا، قرآن کی آیات پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، وہ ولی، اور اس کا شوہر کا اس کے ساتھ جو ہے مجامعت کرنا حلال ہے، خواہ یعنی کہ جیسے حیض میں نہیں حلال ہوتا نا قرآن، یہ مجامعت کرنا مرد عورت کا آپس میں تعلق رکھنا حیض میں جائز نہیں ہوتا، لیکن استحاضہ میں حلال ہے، آپ کر سکتے ہیں، خواہ اس نے وہ افعال جو وہ تمام وہ نماز کے لیے انجام دیتی تھی، یعنی وہ کام جو نماز کے لیے انجام دیتی تھی، مثلا روئی اور کپڑے کے ٹکڑے کا تبدیل کرنا، انجام دینا وغیرہ، یہ جو تھے کام انجام نہ دیے ہوں، بلکہ یہ افعال بغیر غسل بھی جائز ہیں، یعنی کہ یہ جو کام انہوں نے بتائے ہیں یہ بغیر غسل کی بھی وہ انجام دے سکتی ہے، جو غسل اس نے مستحاضہ میں کرنا تھا نہیں ان چیزوں کے بغیر، لیکن نماز میں یہ ساری جو آپ کو انہوں نے بتائی ہیں کہ یہ والا غسل، یہ والا وضو، وہ سارا کچھ اس میں ضرور واجب ہو جائے گا پھر آپ پر۔ اگلے یہ کہہ رہے ہیں کہ 467 میں کہہ رہے ہیں کہ جو عورت استحاضہ کثیرہ یا متوسطہ میں ہو، یعنی کثیرہ میں ہے یا متوسطہ میں ہے، اگر وہ چاہے کہ نماز کے وقت سے پہلے اس آیت کو پڑھے جس کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، یا مسجد میں جائے تو احتیاط مستحب ہے، ٹھیک ہے، واجب نہیں، مستحب ہے کی بنا پر ضروری ہے کہ غسل کرے، اور اگر اس کا شوہر اس سے مجامعت کرنا چاہتا ہے تب بھی یہی حکم ہے، یعنی کہ مستحب ہے کہ غسل کرے، یعنی کہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کرنا چاہے تو مستحب یہ ہوتا ہے کہ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں بھی اگر کریں گے تو اس کا کوئی گناہ آپ کے سر کے اوپر نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ 468 میں مستحاضہ پر نماز آیات پڑھنا واجب ہے، حیض کی عورت جو ہوتی ہے نا، حیض میں ہوتی ہے جو نماز آیات جو ہوتی ہے، وہ آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گی کہ کب کب وہ جو واجب ہوتی ہے، تو کہنے کہ نماز آیات جو ہے جو واجب نماز ہوتی ہے، یعنی اس میں اس کا کیا فریضہ بنتا ہے، نماز پڑھنی ہے استحاضہ میں اس نے، اور نماز آیات ادا کرنے کے لیے یومیہ نمازوں کے لیے بیان کیے گئے تمام اعمال انجام دے گی، یعنی کہ جس طرح وہ اپنی دن کی 5 نمازوں کے لیے جو غسل اور وضو وغیرہ کرتی ہے، جو اس کی کیٹیگری ہوتی ہے اس کے مطابق، تو نماز آیات اگر اس پہ واجب ہو جاتی ہے تب بھی وہ یہی کرے گی، جو بھی مستحاضہ قلیلہ کثیرہ متوسطہ ہے اس کے اعمال انجام دے کر وہ بھی نماز واجب اس کے سر پر ہے تو وہ پڑھے گی۔ 429 میں کہہ رہے ہیں 429 میں کہہ رہے ہیں کہ جب بھی یومیہ نماز کے لیے، یومیہ یعنی 5 دن کی 5 نمازوں کے لیے وقت میں، یعنی 5 نمازوں کے وقت میں نماز آیات مستحاضہ پر واجب ہو جائے، یعنی کتنی نمازیں ہوگی، 6 نمازیں اس سے واجب ہو جاتی ہیں اگر نماز آیات بھی واجب ہو جائے تو، کہہ رہے ہیں کہ مستحاضہ پر واجب ہو جائے اور وہ چاہے کہ ان دونوں نمازوں کو یہ کے بعد دیگرے ادا کرے، تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر ان دونوں کو ایک وضو اور ایک غسل سے نہیں پڑھ سکتی، یعنی کہ اس نے فرض کریں کہ مغرب اور عشاء کے لیے کثیرہ ہے، کثیرہ مطلب مثال دے رہی ہوں کہ کثیرہ ہے وہ عورت، کیٹیگری اس کی کثیرہ میں آتی ہے، تو اس کے اوپر ایک غسل عصر اور مغرب اور عشاء کے لیے واجب تھا، اس کے اوپر اس نے مغرب اور عشاء کے لیے غسل کیا، نماز پڑھی، اب اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے نماز آیات بھی، تو وہ پھر غسل کرے گی، پھر نماز پڑھے گی، یا پھر اگر پھر اس کے اوپر جو ہے نماز آیات واجب ہو گئی اور متوسطہ کی کیٹیگری ہے تو وہ پھر غسل ایک کرے گی اور نماز پڑھے گی، متوسطہ میں بھی ایک غسل ضروری ہوتا ہے تو اس نماز کے لیے غسل کرے گی، لیکن اگر اس نے دن میں ایک غسل کر لیا ہے تو پھر اس کے لیے صرف وضو کرے گی، اور اگر وہ قلیلہ کی صورت ہے، قلیلہ کی کیٹیگری ہے، تو پھر وہ اس کے لیے اس نماز آیات کے لیے صرف وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی۔